جنوب مغربی فرانس میں جنگل کی آگ نے 1000 ہیکٹر سے زیادہ اراضی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ستمبر کے ریکارڈ درجہ حرارت کے درمیان رہائشیوں کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا ہے۔ میدوک کے علاقے میں سوموس میں پیر کی سپہر کو آگ لگی منگل کی صبح تک اس میں قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ لگنے کی وجہ سے گروندی کے علاقے میں 500 سے زیادہ لوگوں کا انخلا ہوا۔ تیز ہواؤں نے سینکڑوں فائر فائٹرز کی کوششوں میں رکاوٹ ڈالی، جنہوں نے منگل تک رات بھر آگ بجھانے کی جدوجہد کی۔ آگ بجھانے کے لیے کینیڈا کے 2 ہیلی کاپٹر اور ڈش طیاروں کی مدد لی گئی۔ جنوبی افریقہ سے چیتاؤں کی ایک کھیپ ہندوستان لائی جا رہی ہے۔ چیتوں کی نسل کے دوبارہ لانے کے پروجیکٹ کا مقصد ملک چیتوں کی نسل کی افزائش کو فروغ دینا ہے۔ گزشتہ 70 سال سے ہندوستان میں چیتوں کا وجود ہی نہیں رہا ہے۔ کئی سال سے افریقہ سے چیتے لانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن گزشتہ برس ہی اس سلسلے میں کام شروع ہوا اور اکتوبر میں چیتے ہندوستان پہنچنے والے ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔ جنوبی افریقہ چیتاؤں کو ہندوستان اور موزمبیق پہنچانے کی تیاری کر رہا ہے، جہاں ان کی آبادی کم ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کے ایک ریزرو میں پکڑے گئے 4 چیتوں کو تقریباً 1 ماہ تک قرنطینہ میں رکھنے اور سفر کے لیے کلیئر ہونے کے بعد رواں ہفتے موزمبیق بھیج دیا گیا۔ مزید 12 چیتاؤں کو اکتوبر میں ہندوستان پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں، جنہیں دنیا کا تیز ترین زمینی جانور سمجھا جاتا ہے۔ ایسوسی ایٹ پریس سے بات کرتے ہوئے وائلڈ لائف کے ماہر ڈاکٹر اینڈی فریزر نے کہا کہ جانوروں کے لیے نقل مکانی مشکل ہے۔ فریزر نے کہا کہ اس طرح کے چیتاؤں کو 1952 میں ہندوستان میں ناپید قرار دیا گیا تھا اور اب صرف ایران میں پائے جاتے ہیں۔ تب سے ان بلیوں کو ہندوستان میں دوبارہ متعارف کرانے کی کوشش کی گئی۔ Since 1979, India has looked towards Africa as a source of cheetah for reintroduction, and they started negotiations with Namibia in 2010, and then around about that time, South Africa's wild cheetah population started to grow in number, to expand in number. And since 2020, we've been in negotiations with the Indian government to get South African cheetahs to India. جنوبی افریقہ میں مسائل سے دوچار وائلڈ لائف ٹرسٹ میں چیتا میٹا پاپولیشن انیشیٹو کے مینیجر ونسٹن وان ڈیر مروے کے مطابق چیتوں کو دوبارہ لانے کی اس کوشش میں نامبیا 8 چیتاؤں کا تعاون کر رہا ہے، جو اس مہینے ہندوستان بھیجے جائیں گے۔ اکتوبر میں جنوبی افریقہ مزید 12 چیتا ہندوستان بھیجے گا۔ Namibia is making 8 animals available for reintroduction in India, and South Africa is making 12 animals available. But for a genetically viable population in India in the long term, you need at least 500 individuals. So we're going to send every year we'll send 8 to 12 animals to top them up, to increase their numbers, to bring in new genetics until they have a viable population. ہندوستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے چیتا کے تحفظ کی عالمی کوششوں میں مدد ملے گی، کیونکہ افریقہ میں ان کی حد محدود ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ ان بلیوں کو وسطی ہندوستان کے جنگلات میں رکھا جائے اور دوسرے شکاریوں جیسے چیتے یا ریچھ سے محفوظ رکھا جائے، تاکہ انہیں اپنے نئے گھر کی عادت ڈالنے کا وقت دیا جائے۔ چند ماہ کی کڑی نگرانی کے بعد چیتاؤں کو ریڈیو کالر سے آزاد کر دیا جائے گا۔ جنوبی افریقی ممالک زامبیا، نامبیا اور زمبابوے میں اب بھی چیتا کی خاصی آبادی موجود ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ اس سال پہلی کھیپ کے بعد ہندوستان میں ان کے دوبارہ تعارف میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ واضح ہے کہ جنوبی افریقہ سے لائے جانے والے تمام چیتوں کو مدھیہ پردیش کے کنونشنل پارک میں رکھا جائے گا اور 32 تا 40 چیتوں کو مرحلہ وار ہندوستان لانے کا منصوبہ ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔ تو چلیے اس بلیٹن میں